عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له کی ذات کے لیے. انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اس کائنات کے اندر بسنے والی مخلوقات جو کم و بیش 18,000 کے قریب ہیں اور ان میں سے اللہ رب العزت نے صرف 2 مخلوقوں کو مخاطب فرمایا. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے انسان اور جن. اس لیے کہ یہ وہ 2 مخلوق ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن حساب کتاب لینا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو گزارا، کس حساب سے گزارا، کیسے گزارا، کہاں گزارا، کون سے اعمال کیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میرے رب نے کرنے کا حکم دیا اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن سے میرے رب نے روکنے کا حکم دیا. اور ان تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے سب سے جو زیادہ اہمیت والا ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس رکھا گیا، جس کو اہمیت دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ نماز. اور ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ان کا منبع اور ماحول یہ نماز ہے. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله
کہ میرے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے اس انسان سے کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں فرمایا فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے جتنے بھی بقیہ تمام اعمال ہیں میرا رب ان کو درست فرما دے. وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر یہ نماز فاسد ہوئی، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو میرا رب اس کے جتنے بقایا جتنے بھی اعمال ہوئے، اس کا صدقہ خیرات نماز روزہ حج جتنے بھی اعمال ہوئے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو میرا رب کیا ہے اس کے باقی تمام اعمال کو ضائع ہے. یہ وہ نماز ہے. کس لیے؟ قرآن اعلان فرماتا ہے اقم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان آتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے. اور میرے رب نے اس کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جو خالص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس نماز کو کرتا ہے تو پھر میرا رب اس سے برائی کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو، تندرستی کو، ہر قسم کی پریشانی کو میرا رب اس انسان سے دور لے جانا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی کا عمل ہے، سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تو پریشان ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر اور اپنے رب سے کیا ہے دعا کر، مانگ اپنے رب سے تیری جو پریشانی ہے، جو تیری مصیبت ہے، میرا رب اس کو ڈال دے. اور نماز اس کے اندر جو ہم برائیاں کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بری باتوں سے، فحش باتوں سے منع کر دیتی ہے، روک دیتی ہے. اور ہم نماز بھی پڑھیں، اذان ہو، وضو بھی کریں، مسجد کے اندر آئے، تہجد بھی پڑھیں، اور پھر ہم رب سے دعا مانگے، ہماری دعا قبول نہ ہو تو پھر ذرا غور کر لینا کہ میں اپنی نماز کے اندر اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں یا نہیں ہوں. اور رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس ہستی کے برابر اس دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے. انبیاء ہو، اولیاء ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، میرے رب نے کسی کو یہ اہمیت نہیں دی کہ اس کی ذات کے سامنے کیا ہے کھڑا ہو. اب کیا ہے؟ نماز کے لیے آیا ہے، مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر اس دنیا کی اس چیز سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، ہر اس اپنی مصروفیت سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، جو بھی میری مصروفیات ہیں آج ان کو چھوڑ کر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اور کھڑا کس طرح؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور دعا کرتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ دوری ڈال دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان. یہ دعا پوری پڑھتا ہے. پھر کیا الفاظ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. ایک ہماری یہ دنیا کی زندگی، ایک ہماری آخرت کی زندگی، کہ جس کے دن اور رات اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ، اور وہ دونوں جہانوں کا. اب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کے لیے آیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز کے لیے آیا ہے، اور یہ
جب یہ الفاظ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میرا رب کہتا ہے ثنا علی عبدی کہ میرے اس بندے نے کیا ہے میری تعریف بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ حمد علی عبدی کہ میرے اس بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرا رب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آگے کیا بڑھتا ہے الرحمن الرحیم، رب کی تعریف کر رہا ہے۔ رب کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ دونوں میرے رب کی صفتیں ہیں۔ وہ مہربان ہے، شفیق ہے، رحمان رحم کرنے والا، مہربان اور رحیم یہ وہ لفظ مبالغہ جس کے اندر میرے رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر نافرمانیاں کرتے رہے، لیکن میرا رب ان کو بھی اس بیس پر بنیاد پر کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، میرا رب کہے گا کہ تیرے جتنے بھی اعمال ہیں، یہ کسوٹی اور میزان اس نماز کو بنایا ہے، اس لیے اس کی اہمیت پر فوقیت دی جائے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں، اس کے اندر جب یہ معاملات ہوں گے کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم کسی افسر کے پاس جاتے ہیں یا اپنے سے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ تو اکیلا اس وقت نماز ادا کر رہا ہے، مسجد کے اندر دوسری جگہوں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور میرے رب کی یہ شان ہے کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے میرے سامنے کھڑا اور جواب دے رہا۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ ایک آدمی کے سامنے لوگ بیٹھے ہو ہزاروں کی تعداد کے اندر یا لاکھوں کی تعداد کے اندر، وہ کتنوں کا جواب دے، کتنا کی بات کو سنے گا ایک وقت کے اندر۔ یہ میرے رب کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر ایک کی فریاد اور ہر ایک کی داد رسی کرنے والا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور ہم شرک کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے، لیکن یہ نماز اگر ہم اس کو پڑھنے والے نہیں ہیں، اس کے تارک ہیں، چھوڑنے والے ہیں، تو پھر میرے بھائی اپنے ایمان کی فکر کرنا شروع کر۔ قرآن یہ کہتا ہے وَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ آپ کے بعد ایسے ناخلق لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، ان کے اندر سستی کرنے والے ہوں گے، اور کیا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اپنے نفس کو ماننے والے ہوں گے، اپنے نفس کے غلام۔ تو پھر قرآن نے کیا کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس ان قریب ہم ان کو وادی غی کے اندر ڈالنے والے۔ یہ وہ ان گڑھوں میں سے گڑھا ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو یہ نماز جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر ہلکا لیتے ہیں، چھوٹی عبادت گردانتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہے وہ اس کے اوپر ٹکی ہوئی، اور یہی پر بس نہیں فرمایا کہ ہم نے فجر کی پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی چھوڑ دی، عشاء کی چھوڑ دی، یا فجر کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، باقی چھوڑ دی۔ نہیں، نماز کا وقت ہے، اس کو وقت پر ادا کرو، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرتے پھرو۔ اذان ہوتی ہے، مصروفیت اتنی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کیا ہے مسجد کی طرف نہیں آئے۔ اور میرے اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے اس وقت کی پابندی، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے بارے میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے اس نماز کو اس کے مقررہ اوقات کے اندر فرض فرمایا۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے جس وقت مرضی پڑھ لو، وہ نہ میرے باپ کا دین ہے، نہ تیرے باپ کا دین ہے، نہ تیرے باپ دادا کا دین ہے، یہ دین ہے تو کس کا ہے؟ اس رب کائنات کا ہے کہ جس نے اس پوری دنیا کو وجود بخشا ہے، کہ جس کے وجود کو مان کر
میرے اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو نبی بنا دیا اور ان کو اتنا درجہ دیا کہ وہ اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے کوئی بھی عمل سر انجام دے لے میرا رب ان کو جنت کے مالک بنا کر چھوڑے. میرے نبی جن کی ہم معصومیت کی بات کرتے ہیں ان پڑھ ہے نا وہی اتری جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کرنے لگے اقرا. آپ نے فرمایا انا بقاری ہوں میں پڑھا لکھا نہیں. یہ الفاظ ہے نا میرے نبی کے. آج ہم یہ دلیل بنا کر کہ میں دین کو نہیں جانتا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے نماز نہیں آتی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا یا یہ کہہ دے کہ میرا کاروبار ہے بزنس ہے میری مصروفیت ہے میں جاب ہولڈر ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. کیا الفاظ میرے نبی کے ماں نہ دکھا رہی ہوں میں پڑھا لکھا نہیں. لیکن جب میرے رب نے وہی نازل فرمائی پورا قرآن آپ کے سینے کے اوپر اتارا یہ وہ نماز کی اہمیت ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا رہنے والے راتوں کو قیام کر لیکن کیا ہے الا قلیلا رات کے کچھ پہر کے. اور مفسرین بیان فرماتے ہیں احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے رات کے وقت اپنے رب کے سامنے آپ کے پاؤں کے اوپر فرق پڑ جاتے سوج جاتے. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم اپنے رب کے. اور روکنے والا کون ہے میرا اللہ. یا ایھا المزمل جانے رہنے والے قم اللیل الا قلیلا کھڑا ہو لیکن رات کے کچھ پہر کے اندر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں. آج ہمارے اندر اتنی سستی اور کاہلی آ گئی ہے کہ ہم اس نماز کو پڑھنے بھی آتے ہیں تو لوگوں کو اس لیے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں میرے چہرے پر سنت رسول ہے میں حافظ قرآن ہوں میں عالم ہوں میں اس لیے مسجد کے اندر آتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ تو دین کا ٹھیکیدار ہے اور خود بھی نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں قصادہ کا لفظ استعمال کیا یراؤن الناس وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے صرف دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے. اور میرے نبی نے اس کو کیا کہا شرک اصغر. دکھلاوے کے جو بھی اعمال ہیں وہ شرک اصغر کے اندر آتے ہیں. اور تم کو قرآن کی آیات پڑھ کر بتلا دی احادیث مبارکہ بتلا دی. اب تو آج اور انجیل کے اندر میرا اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم اتنے عزت والے ہو میرے نبی کے ماننے والے اتنے عزت والے ہیں کہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. کیسے لوگ ہوں گے جن کے دل نرم ہوں غیر مسلموں کے لیے سخت اس وقت جب وہ میدان جنگ کے اندر ہو عام حالات کے اندر نہیں. تمام رکان سجدہ تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدوں کی حالت کے اندر ہوں گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اور جس کو رزق کی تنگی ہے کمی بیشی ہے تنگ دست ہے اور میرے بھائی وہ نماز پڑھے اپنے رب سے مانگے. میرا رب کیا اعلان فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. وہ کیا تلاش کرتے ہیں میرے رب کی خوشنودی اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں نمازوں کے. اور جو اپنی نمازوں سے سستی برتنے والے ہیں جو اپنے بستروں کے اوپر لیٹ جاتے ہیں آزان ہوتی ہے آواز کانوں سے ٹکراتی ہے لیکن کیا ہے جاتے نہیں. میرا اللہ قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
کہ وہ لوگ کیا ہے، وہ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر لیتے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو طمع اور خوف کی وجہ سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور کیا ہے، وہ اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر جب ہم نماز پڑھیں گے اپنے رب کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے۔ آج ہم نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو بھی میرے رب نے ذکر کہا، نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آج ہم نے احادیث کو صبح و شام کے اذکار، رزق میں برکت کے لیے، مصیبت میں پریشانی کے لیے، آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتلا دے، اتنا معاملہ ہے جی ہم، یا ہمیں دم کر دے، جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو لے کر، خود کو لے کر، جبکہ میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی حدیث ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح شام یہ پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھتا ہے، سارا دن میرا رب اس کو ہر چیز سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جو شام کو پڑھتا ہے وہ شام سے لے کر صبح فجر ہونے تک ہر ایک چیز سے، حتیٰ کہ اس کے اندر صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ میرا رب سب کے سانپ کے ڈسنے سے محفوظ فرما لیتا ہے، ایکسیڈنٹ، دوسری پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے میرا رب۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے اس کی نماز کی۔ اور جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جہنم اور جنت کے درمیان، موت اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ بتلایا کہ اس طرح یہ ادھر موت ہوگا ادھر میرا رب اس کو کیا ہے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ آگے پیچھے ہم پڑھتے رہیں پھر اس کا یہ ثواب نہیں ہوگا جو نماز کے بعد۔ اور یہ جو عصر کی نماز جس کو ہم 4 رکعت گردانتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو پڑھ لی نہ پڑھی کوئی اتنا نہیں ہے معاملہ، میرے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد خسر اہلہ و مالہ، کہ جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، تحقیق فقد خسر اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کے آل میرے رب نے ضائع کر دی۔ یہ وہ نماز ہے۔ نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جاؤ اٹھا کر دیکھ لو، آج دنیا کے اندر غیر مسلم تم سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تمہارے پاکستان کے اندر، تمہارے شہروں کے اندر ایسے ہاسپٹل اور ایسے ادارے ہیں، خیراتی ادارے ہیں جن کے اندر کیا ہے غیر مسلم فنڈنگ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس انسان کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت۔ اور تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم کیا اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی، یہودی، سکھ، مجوسی، پارسی، بربر، چینر ان کو انسانیت سے نکال دیا ہو، بلکہ سبھی کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کیا میرا رب ہماری عبادت کا بھوکا ہے؟ میرے رب کے پاس کتنے ملائکہ ہیں کہ بیت اللہ سے اوپر بیت المعمور ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ایک وقت کے اندر 70,000 کے قریب ملائکہ وہاں پر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری آنے والی ہے۔
تو ذرا بتلاؤ پھر ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ میں نے شروع کے اندر کہا 2 مخلوق ہیں 18,000 مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق ہیں جن سے میرے رب نے باز پرس کر دی. اس لیے قرآن فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہمیں جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کی. اور میرے نبی نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، زکات بھی دی، صدقہ و خیرات بھی کیا، کاروبار بھی کیا، اور شادیاں بھی عام مسلمان سے زیادہ کی. یہ میرے کیا نبی کا خاصہ ہے. شادیاں کی نا، اولاد بھی دی رب نے، 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے دیے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 بیٹے دیے. دونوں ہی آپ کی زندگی کے اندر رب نے واپس لے. معاملات تھے نا زندگی کے، دنیا کے، اگر ہم ان کو نہیں چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، انہی کے اندر مگن رہتے تھے، تو پھر میرا رب یہ اعلان فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو اس نماز کو نہیں پڑھے گا، پھر میری اس نماز کو چھوڑ دے گا، میرے احکامات کو نہیں مانے گا. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي. اور بعض مفسرین اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس نے قرآن حفظ کیا ہو، بھول گیا ہو، اس کے اوپر اس کی کیا دلیل دیتے. اور بعض کیا ہے اقم الصلاۃ للذکر کہ نماز کو قائم کرو میرے رب کے ذکر میں. آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ میرے بہت درس کو بہت پریشان تھا. یقین مانو میں بڑی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں. آپ کی مسجد کا امام ہے، اس کی انکم پوچھ کے دیکھ لیں، بچے بھی آپ سے زیادہ ہوں گے، خوشی غمی بھی اٹینڈ کرتا ہے، لیکن کیا ہے کبھی اس نے واقعہ نہیں کیا، کریا زاری نہیں کیا، میری پوری نہیں پڑی. ہم نے لاکھوں کروڑوں لگا کر پھر بھی ہم پریشان رہے. میرا اللہ کیا اعلان فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا پھر ہم اس کی کیا معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، اور روز قیامت اس کو کیا اندھا کر کے اٹھائیں. تو میرے بھائیوں یہ نماز میرے نبی آخری وقت کے اندر ہے فرمایا الصلاۃ نماز، اور فرمایا جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا. آخری ایام پہ بستر مرض کے اوپر پڑے. فکر اتنی ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے. تو میرے بھائیوں ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں. رب کعبہ کی قسم یہ وضو ہم کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑانا ہے. میرے نبی نے فرمایا وضو کرنا تمہارے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ تمہارے ان پوروں کے ناخنوں کے اندر سے میرا رب گناہوں کو نکال دیتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایسے ہے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 وقت وہ اس کے اندر ڈبکی لگائے، اور پھر یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک ذرہ بھی میل کا رہ جائے. اسی طرح اس انسان کو یہ نماز کیا ہے صاف ستھرا کر دے. اور میرا دل یقین کرو اس بات کو نہیں مانتا میں نماز بھی پڑھوں پھر میں کیا کروں، جھوٹ بولوں، غیبت کروں، گناہ کروں، زنا کروں، بے حیائی کے کام کروں، اور میرے اندر یہ غیرت اور اہمیت پیدا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کو ہوتے دیکھوں اور میرے دل کے اندر یہ بات نہ ہے کہ میں اس کو منع کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر ذرا غور کرنا کہ جب تو کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کر یہ سوچ لینا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یا کسی اور ذات کو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر 5 وقت کا نمازی بنائے اور اس کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.